آج وزیر کی حکایت کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ اس کا عنوان ہے تخلیق وزیر در احکام انجیل و مکر عام۔ وزیر کا انجیل کے احکام میں اپنی باتیں ملا دینا، ہم نے تحریر کرنا اور اس میں چالاکی دکھانا، مگر اتنی چالاکی سے اس نے انجیل کے احکام میں اپنی باتیں ملا دی کہ اسے سمجھنا مشکل تھا۔ تخلیق کہتے ہیں ملانے کو، کسی چیز سے کوئی ایسی چیز کو ملا دینا جو اس کے ساتھ ملنے کے لیے بنی نہ ہو۔ ساخت وزیر نے کیونکہ مرنا طے کر رکھا تھا تو اپنی موت سے پہلے اس نے کچھ تحریریں تیار کی، کچھ وصیتیں تیار کی، جو جیسا کہ ہم پچھلے باب میں دیکھا ہے تو اس وقت عیسائیوں کی 12 جماعتیں یا 12 طبقے تھے، ہر جماعت کا ایک امیر تھا جس کی وہ جماعت پابندی کرتی تھی، جس کی اتباع میں رہتی تھی۔ تو اس نے ان 12 امیروں کے نام وصیت نامے اور ہدایت نامے مرنے سے پہلے لکھ دیے۔ تو اس کا ذکر کرنے کہ ساخت تمہارے بنامے ہر یکے، اس نے ایک مفصل تحریر اور ہدایت نامہ اور وصیت تیار کر لی، ہر سردار اور امیر کے نام پر الگ الگ، یعنی ہر امیر کے لیے اس نے ایک تحریر تیار کی جو دوسرے امیروں کے نام لکھی جانے والی وصیتوں سے مختلف ہے۔ نقش ہر تومار دیگر مسلک ہے، اور ہر تحریر جو ہے وہ کسی اور مذہب اور مسلک پر تھی، مطلب ہر تحریر ایسی تھی جس میں اصولی اختلاف تھا، احکام کا اختلاف بھی، حقائق کا اختلاف۔ مطلب اس نے 12 وصیت نامے تیار کیے اور 12 کے 12 ایسے تھے کہ ان میں جو باتیں لکھی گئی تھیں وہ دوسرے وصیت نامے سے مختلف بلکہ متصادم تھیں، تاکہ ان میں اختلاف پیدا کر کے، ان میں جھگڑا پیدا کر کے حکم ہائے ہر یکے نوع دیگر، ہر ہدایت نامے میں جو احکام درج کیے وہ دوسری قسم کے تھے۔ ان خلاف سے پایا سر بسر، ایک وصیت نامہ دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ در یکے راہ ریاضت راؤ جو، مثلاً ایک میں لکھا کہ اللہ کی عبادت میں
نفس کے تزکیے میں ریاضت، مجاہدہ اور محنت و مشقت ضروری ہے، بھوکا رہنا لازمی ہے۔ یعنی ریاضت کہتے ہیں کسی ماورائی اصول کے لیے اپنے نفس پر سختی کرنے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ کسی میں مجاہدہ لکھ دیا کہ اگر تمہیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، دین عیسوی میں ترقی کرنی ہے، تو اپنے نفس کے ساتھ سختی اختیار کرو اور بھوکے رہا کرو۔ رکنے توبہ کر دو شرط رجوع، اور اس وصیت میں ریاضت اور بھوکے پیاسے رہنے کو توبہ کے لیے لازم کیا گیا اور اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے اسے شرط بنایا گیا۔ تو اب اس پورے شعر کی نثر یہ ہوگی کہ ایک وصیت نامے میں اس نے لکھا کہ اگر تمہیں توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، اللہ کی طرف لپکنا ہے، تو اس کے لیے ریاضت و مجاہدہ، بھوکا پیاسا رہنا، اپنے نفس کو ناقابل برداشت سختیوں میں ڈالنا ضروری ہے۔ تو اس میں پہلے میں تو ریاضت کا میں نے عرض کر دیا، اور جو ہے وہ ریاضت کی ہی ایک فرع ہے۔ ریاضت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، ریاضت کی فہرست میں سے ایک عمل بھوکا رہنا بھی ہے۔ تو بعض مرتبہ کل کو بیان کر کے اس کے جزء سے اسے معطوف کر دیتے ہیں۔ معطوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جزء کو الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں اسی قول میں۔ تو اس کا مطلب صرف کل پر تاکید کرنا ہوتا ہے، یا کل میں جو جزء سب سے زیادہ ضروری ہو یا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہو اس کو الگ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس مصرعے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ریاضت کے کل کو زیادہ واضح کرنے کے لیے بھوک سے سمجھایا گیا ہے کہ ریاضت کرو یعنی بھوکے رہو۔ جو آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا وہ ریاضت کے اگلے مراحل طے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، توبہ کس لیے کرتا ہے؟ ریاضت کس لیے کرتا ہے آدمی؟ ریاضت کا مطلب ہے اللہ کی عبادت میں محنت کرنا۔ ریاضت کس لیے کرتا ہے؟ مجاہدات کس لیے انجام دیتا ہے؟ دو مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے، ایک خدا کا قرب ڈھونڈنے کے لیے اور ایک نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ یہ دو مقاصد ویسے تو دو ہیں لیکن اصل میں ایک ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ بڑا آدمی، بڑی قوت اظہار رکھنے والا آدمی باتوں کو کس طرح نبھاتا ہے۔ ریاضت کے یہ دو اجزاء ہیں، تزکیہ نفس اور حصول مطلوب، اللہ تک پہنچنا، اس کو انہوں نے دوسرے مصرعے میں بالکل کھول دیا ہے اور اتنا گہرا ربط دیا ہے دوسرے مصرعے کی توبہ اور رجوع کو ریاضت سے کہ عام آدمی اور عام عالم یا عامیانہ درجے پہ دینداری کی زندگی گزارنے والا اس کا تصور تک نہیں کر سکتا، اس کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ سمجھے نا؟ وہ کیا ہے کہ توبہ شرط ہے تزکیہ نفس کی، جس کے لیے وہ ریاضت کو ضروری ٹھہرا رہا ہے، اور رجوع شرط ہے قرب کی۔ آپ سمجھے نا؟ یہ ہوتا ہے بڑا کلام کہ پہلے ایک لفظ اتنی جامعیت کے ساتھ استعمال کر دیا
کہ اگلے مصرے یا اگلے قول میں اس کلام کے 2 جز بنائے اور دونوں جز جو ہے وہ ڈیفائن اور ویریفائی ہو گئے پہلے بیان کردہ ایک لفظ کے. یہ ہے کمال. تو سمجھے توبہ آدمی کرتا ہے نفس کے تزکیے کے لیے، رجوع کرتا ہے اللہ کے قرب کے لیے. تو یہ بتایا. تو دین پورا کا پورا اس کا نام ہے. نفس کو پاک کر کے اللہ کے حضور میں رہنا، یہ دین کے عقائد ہوں یا احکام ہوں یا اخلاق ہوں، سب کا خلاصہ یہ ہے. اور اس کو تھوڑا سا کیونکہ ہم مولانا کو پڑھ رہے ہیں، ہم کسی مفتی صاحب کو نہیں پڑھ رہے، تو مولانا کا کلام منتہائے معنی پر ہوتا ہے. یعنی مولانا کا کوئی کلام ایسا نہیں ہوتا جو معنی کی انتہا اور معنویت کے منتہا پر نہ ہو. مولانا ہر لفظ میں سے اس میں موجود معنی کو نچوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں رہنے دیتے اس لفظ میں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تھیم ہے کہ اللہ سے تعلق کی 2 شاخیں ہیں، حکم سے تعلق اور حکم دینے والے سے تعلق. حکم سے تعلق نہیں ہوگا تو حاکم سے تعلق بے معنی، اور حاکم سے تعلق نہیں ہوگا تو حکم سے تعلق ناقص ہے. واضح ہے نا؟ تو حکم سے تعلق کی شرط آدمی توبہ سے پوری کرتا ہے، حاکم سے یعنی ذات سے تعلق کی شرط آدمی رجوع کے ذریعے سے پوری کرتا ہے. تو ریاضت کے یہی 2 پر ہیں. در یکے گفتہ ریاضت سود نیست، اندرین رہ مخلصی جز جود نیست. دوسرے وصیت نامے میں لکھا کہ یہ ریاضت و مجاہدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ اپنی جان کو ہلکان کرنا اور اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا بالکل بے فائدہ ہے. اب یہ اختلاف دکھا رہے ہیں نا. تو اندرین رہ مخلصی، مخلصی سمجھتے ہیں نجات، چھٹکارا، قید اس سے آزاد ہونا. کہ اس راستے میں یعنی دین کے راستے میں، روحانیت کے راستے میں، تکمیل بندگی کے راستے میں، معرفت کے راستے میں، یہ سب یہاں مراد ہے. کہ اس راستے میں کامیابی اور نجات سخاوت اختیار کیے بغیر ممکن نہیں. آپ سمجھے نا؟ سمجھے تو بات ہے. یعنی پہلے وصیت نامے میں کہا کہ ریاضت ضروری ہے، باقی چاہے سب چھوڑ دو. دوسرے میں کہا کہ ریاضت تو بالکل فضول چیز ہے. ریاضت کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے ہی نفس میں مشغول رہے آخر تک. تو یہ ریاضت بالکل بلا فائدہ ہے. اور کیونکہ نقد تکلیف ادھار کے آرام کے لیے نادانی ہے. تو ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تمہیں اس راستے کو طے کرنا ہے، اگر تمہیں نفس کے تزکیے کے مراحل اور قرب کے مدارج طے کرنے ہیں، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ تم جود اختیار کرو. جود کہتے ہیں اس سخاوت کو جس میں خلل نہ آئے. یہ اگر کوئی صاحب لکھتے ہوں تو یہ ضرور لکھ لیں کہ جود اور سخاوت وغیرہ میں ایک بنیادی فرق بھی ہے. جود کہتے ہیں اس فیاضی کو جس میں خلل نہ آئے، اور یعنی سخاوت مستقل حال اور مسلسل عمل بن جائے تو یہ جود ہے. یار کون بند کر دیا تھا؟
در یکے گفتہ کہ جوو جود تو شرک باشد از تو دا معبود تو. اور تیسرے وصیت نامے میں یہ لکھا کہ بھوک یعنی ریاضت ہو یا سخاوت، یہ سب شرک ہے. اب آپ کہتا ہے ٹیڑا تمام تھا اس کا، جو کہہ رہا ہے سخاوت ہو یا ریاضت دونوں شرک. سخاوت تو ذرا اس کو سخاوت تو ذرا ایکسپلین کر دیں، سمجھ نہیں لگی. سخاوت کو اس سخاوت میں کیا کیا شامل کیا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کے اب سخاوت پہ آنا، تو سخاوت میں کیا کیا شامل ہے، کن چیزوں پہ عمل کرنے کو کہا ہے؟ سخاوت کہتے ہیں دوسرے کے لیے مفید یا درکار چیز اگر آپ کے پاس ہو تو اسے دینے میں تکلف نہ کریں، اس کو کہتے ہیں سخاوت. لیکن سخاوت میں لازم ایک چیز ہے، سخاوت میں شامل تو کئی چیزیں ہیں. ایک آدمی علم لٹا رہا ہے وہ بھی سخاوت ہے، ایک آدمی والوں میں سے یہ چلا جا رہا ہے وہ بھی سخاوت ہے، تبلیغ میں خوب وقت لگا رہا ہے یہ بھی سخاوت ہے. لیکن ان سخاوتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ سخاوتیں بڑا بننے اور بڑا کہلانے کے لیے کی جاتی ہیں. یعنی استاد کی محنت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس میں استاد کو بڑائی ملتی ہے، تو یہ سخاوت نہیں ہے. اگر سخاوت کا ایک جز ہم میں نہ پایا جائے تو ہمارا کوئی ایثار سخاوت نہیں ہے. وہ ہے مال کی سخاوت. جو دنیا تمہارے پاس ہے اس کو دوسروں کے لیے حاضر رکھو، یہ سخاوت کا لازمی جز ہے. دیگر اجزاء اس جز کی موجودگی میں قابل اعتبار ہوں گے. اگر یہ جز نہیں پایا جاتا تو سخاوت کی فہرست میں شامل دیگر اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان کی بنیاد پر آپ کو سخی نہیں کہا جائے گا. مثلاً آپ ایک امیر دولت مند عالم ہیں، تو آپ کو کوئی کہتا ہے رات کو 1 بجے آ کے لیکچر دے دو تو آپ کے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بخار آپ کو چڑھا ہے لیکن حضرت واز فرما دیجیے تو آپ واز کر دیں گے. تو کہتا ہے وہ تفسیر کے کچھ دروس چل رہے ہیں وہ دے دیجیے تو آپ اپنے کام کا حرج کر کے یا اپنے اوپر بوجھ ڈال کے وہ تفسیر کا درس بھی دے آتے ہیں. لیکن آپ کی دولت مستحقوں کے کام نہیں آ رہی. آپ نے دولت کا رخ اپنی طرف کیا ہوا ہے، ذہانت کا رخ دوسروں کی طرف کر دیا. آپ سمجھیں؟ تو یہ سخی نہیں کہلائے گا. جس نے دنیا بھی دی اور ذہن بھی دیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ ایسا سخی ہے کہ یہ مال بھی بانٹتا ہے، حال بھی بانٹتا ہے، علم بھی تقسیم کرتا ہے. لیکن اگر مال نہیں دیتا تو وہ چاہے سب کچھ بانٹتا پھرے وہ سخی نہیں کہلائے گا. واضح ہے؟ تو سخاوت کے لازمی معنی ہیں دوسروں پر مال کا ایثار کرنا. اور مال کی سخاوت یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے خوش دلی کے ساتھ. بلکہ سخاوت کی تعریف یہ ہے کہ یہ آدمی دنیا بانٹے بغیر رہ نہ سکے. سمجھ، جس کو دنیا کا جمع کرنا ناگوار ہو، لٹانا اس کی تسکین کا سبب ہو، یہ آدمی سخی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اور کچھ نہ کرے تو بھی سخی ہے. تو اب بہرحال یہ جو فرما رہے ہیں کہ تیسرے وصیت نامے میں کہا کہ بھوک پیاس، ریاضت، مجاہدہ اور سخاوت و فریادی وغیرہ یہ تیرے معبود کی شان میں شرک ہے. یہ معبود کی عبادات نہیں ہیں
بلکہ یہ تو اس کی ذات میں کسی غیر کو شریک کر لینے کا عمل ہے. تو لہذا نہ مجاہدے کی ضرورت ہے نہ فیاضی کی ضرورت ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ مولانا نے الٹپ نہیں کہا ہوگا کہ سخاوت اور ریاضت شرک ہے. یہ مطلب صرف قافیہ ملانے کے لیے نہیں کہا ہوگا، یا محض ایک بے معنی بات نہیں کی. جیسے یہ بے معنی بات کیا ہے کہ کھانسنا شرک ہے، ہنسنا شرک ہے. اب یہ جملہ جو بھی سنے گا وہ کہے گا یہ کیا مکمل بات ہے، بالکل بے معنی باتیں، ان میں کوئی امکان ہی نہیں ہے شرک بننے کا. دور تک کوئی امکان نہیں ہے کہ ہنسی شرک بن سکے. لیکن مولانا اس طرح نہیں کہہ رہے. مولانا کہہ رہے ہیں سخاوت اور ریاضت شرک، گو کہ وہ ایک شیطان کہہ رہا ہے اس کو شرک، لیکن اس میں سخاوت اور ریاضت میں ایسا کون سا پہلو ہے جو شرک کے ساتھ امکانی مناسبت رکھتا ہو. سمجھ رہے نا؟ وہ کہتے ہیں تم نے اپنے نفس کو مانا تبھی تو ریاضت کی نا، اور تم نے دوسرے کو اور دنیا کو مانا تبھی سخاوت کی. اپنے نفس کو ماننے والے نے ریاضت کی، دوسروں کے وجود کو ماننے والے نے سخاوت کی. تو نہ یہ خود موجود ہے نہ دوسرے موجود ہیں. جو شخص اللہ کے سوا کسی کو موجود جانے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب شیطان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. تو تھوڑا سا شیطان کی منطق بھی سمجھنی چاہیے. شیطان جو ہے نا وہ منبر پہ بولنے والوں کے بس کا نہیں ہے، اور شیطان کے غلبے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے مکر کے پیچھے کار فرما اس کی علمی گہرائی اور منطقی مضبوطی کو نہ سمجھ سکنا. ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک عالم کئی عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے. شیطان کئی عابدوں کے مقابلے میں ایک عالم شیطان پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ عالم شیطان کے شعور پر غالب آ جاتا ہے. عابد جو ہے وہ شیطان کے وجود پہ آتا ہے، عالم شیطان کے شعور پہ غالب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شیطان کی لاجک ہے. تو ان کا وحدت اللہ نے اپنے لیے وحدت طلب کی ہے. وحدت چلو علم میں ہو گئی، اطاعت میں ہو گئی، معبودیت میں ہو گئی، تو اس میں کوئی مزہ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ وحدت اصل میں وجود کی وحدت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. اب یہ میں شیطان کی بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان داخل کہاں سے ہوتا ہے. یہ تو بڑے رحمانیوں کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وحدت کی تکمیل ممکن نہیں ہے وحدت وجود کے بغیر. یعنی اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے. تو جب وحدت وجود میں جس ذات کی وحدت اس کے وجود میں ثابت نہ ہو، اس کی صفات کبھی واحد محض نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ، یہ بات میں اپنی بات بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جو واحد الوجود نہ ہو وہ اپنی کسی بھی صفت میں وحدت کا مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں شیطان داخل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان معتقدات میں داخل ہو کر کام کرتا ہے. شیطان حق کا روپ دھار کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے نا. اگر حق کا روپ نہ دھارے تو اس کو تو قبول کرنے والا تو رہے گا ہی نہیں. تو ان معنوں میں کہیں کہ اس بات کو کرپٹ کر کے اگر کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ نفس کی طرف متوجہ ہوئے تو شرک، دنیا کی طرف متوجہ ہوئے تو بھی شرک. تو اب وہ روک رہا ہے کہ شرک سے بچو اور ریاضت اور سخاوت وغیرہ کے واہموں سے نکل آؤ. بدن سے محنت کر رہے ہیں، مان سے کر رہے ہیں، یا آپ کو وجود پہ اعتماد
یہ میں بتاتا، لیکن یہ کیونکہ اگلے شعروں میں نہیں آ رہا ہے تو یہ میں نے اس لیے نہیں، تو اس میں جو انتہائی بات ہے وہ بتا دی اصولی بات۔ اب اسی کی مزید شرح اس شعر میں کر رہے ہیں کہ جز توکل جز کے تسلیم تمام، جز توکل جز کے تسلیم تمام، در غم و راحت ہما مکرست و دام۔ یہ اسی وصیت نامے کی عبارت ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وجود شرک ہے، کہہ رہے ہیں اصل چیز ہے توکل، اصل چیز ہے کامل تسلیم۔ ابھی اس کو کھولتے ہیں، کہہ رہے ہیں سوائے توکل اور سوائے تسلیم کامل کے غم اور خوشی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب فریب اور دھوکہ ہے۔ پہلے یہ شعر کی عبارت سمجھنا، مطلب اس کی نثر کرنا۔ وہ نثر یہ ہے کہ توکل کے سوا، تسلیم کامل کے سوا جو غم اور خوشی ہے، جو تکلیف اور آرام ہے، وہ سب فریب ہے، وہ سب فریب ہے نفس اور شیطان کا۔ یہ ہے اس شعر کی نثر۔ تو اب اس وصیت نامے دوبارہ سے کیا یہ جو ابھی آپ نے بولا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں، پاکستان کا جو ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ توکل اور تسلیم کے علاوہ اگر غم اور خوشی کا کوئی سبب یا نتیجہ ہے تو وہ شیطان کی طرف سے۔ توکل اور تسلیم سمجھیں اور مکر و دام اگلے مصرے میں ہم سمجھیں۔ توکل کہتے ہیں جو ہے اور جو چاہیے اسے اللہ کی مرضی پر، اللہ کی قدرت پر چھوڑ، اور پھر کوششوں کا جو نتیجہ بھی نکلے اس پر راضی رہنا۔ توکل کہتے ہیں اسے۔ واضح یہ بات، یعنی کہ اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ کوشش سے منہ نہ موڑنا، کوشش کے نتیجے کو اللہ پر اس طرح چھوڑ دینا کہ ناکامی ہو تو صبر کیا جائے، کامیابی ہو تو شکر کیا جائے۔ اس مزاج، اس چیز کو کہتے ہیں توکل۔ یعنی توکل کا مطلب ہے اللہ پر غیر مشروط، غیر متزلزل اعتماد۔ مشروط اعتماد کیا ہوگا کہ ایسا اگر ہوا تو میں یہ اعتماد برقرار رکھوں گا۔ تو اللہ کے ساتھ اعتماد کی کوئی قسم نہیں ہے ایسی کہ جس میں کہا جائے کہ یا اللہ اگر تم نے میری یہ دعا قبول کی تو نماز پڑھوں گا۔ تو ان معنی تو توکل ہوتا ہے فعل اور اس کے نتیجے میں۔ آپ سمجھیں نا، کوئی کام کرنا اور اس کام کے نتیجے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ سے تعلق کو کامیابی اور ناکامی دونوں حالتوں میں ایک جیسا رکھنا، اس کو کہتے ہیں توکل۔ ٹھیک ہے۔ تسلیم اس سے بڑا لفظ ہے۔ توکل فعل اور اس کے نتیجے میں ہے، تسلیم اپنی ذات اور نفس میں ہے۔ آپ سمجھ میں نا، یعنی توکل یہ ہے کہ یا اللہ جو آپ چاہیں، جو آپ کریں میں اس پہ راضی ہوں، میں اپنا فائدہ نقصان نہیں جانتا، جو آپ کرتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں۔
تسلیم کیا ہے کہ یا اللہ میں آپ پر نثار ہوں. آپ سمجھیں نا تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ خود کو نثار کر دینا. اور توکل کسے کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات اور مفادات کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے تسلیم تمام. اس لیے زور سے مولانا نے استعمال کیا. تمام کا مطلب ہے کامل، پوری. تسلیم تمام اسی لیے زور دے کر استعمال کیا ہے کہ اس سے ہم سمجھ جائیں کہ تسلیم کا مطلب ہے اپنے آپ کو نثار کرنا اپنے معبود پر، اپنے مالک پر. در غم و راحت، غم و راحت تو آسان ہے. مکر اور دام میں ایک لطیف فرق ہے، یہ جاننا مفید ہے. ویسے مکر اور دام کے معنی ایک سے ہیں. یعنی مکر خفیہ چال کو کہتے ہیں اور دام جو ہے وہ عیش کر لینے والے جال کو کہتے ہیں. مکر جو ہے وہ باطنی ہوتا ہے، دام خارجی ہوتا ہے. جو دھوکہ باطن سے ہو وہ مکر ہے، جو دھوکہ باہر سے ہو وہ جال. ٹھیک ہے، یہ لطیف سا اس میں فرق ہے. تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ سب چھوڑو تم، ریاضت اور سخاوت اور فلاں ٹیما. تم بس یہ یاد رکھو کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اپنا انکار کر کے اللہ کا اقرار کرنا ہے. بس یہی کل دین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہنے، یہی بتانے، یہی سکھانے آئے تھے. بس اس کو پکڑ لو، باقی اعمال وغیرہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ در یکے گفتہ کہ واجب خدمت است، ورنہ اندیشہ توکل تہمت است. اور چوتھے وصیت نامے میں یہ لکھا، اچھا پہلے شعر میں ان کی بات کو داخل کرنا بھول گیا. وہ جو شرک کہا ہے اس میں یہ کہ ریاضت اور اس میں آدمی اپنے اور دوسرے کے ہونے پر اعتماد کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، یقین کرتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی نتائج کو اپنی محنت، اپنی کوشش کا صلہ سمجھے تو اس نے بھی شرک کیا. جو اللہ کے ہوتے ہوئے خود کو موجود جانے اس نے بھی شرک کیا. جو اللہ کی مشیت کے آگے اپنے اندر کوئی اور خواہش پیدا ہونے کی اجازت دیتے اس نے بھی شرک کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لا رہے ہیں اس میں اس طرح کہ اس شرک سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نتائج کو اللہ کی مخلوق سمجھو اور اپنے آپ کو اللہ کی نسبت سے معدوم جانو. بس یہی ہے. در یکے گفتہ کہ واجب خدمت است. چوتھے وصیت نامے میں اس نے لکھا کہ بندگی لازم ہے. خدمت بمانی بندگی، فرما برداری، اطاعت. ورنہ اندیشہ توکل تہمت است. یہاں اندیشہ توکل میں اضافت حذف کر دی ہے مولانا نے. یہ لفظ ہے اندیشہ توکل. تو کہا بھائی اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کے اعمال بس یہی کل دین ہے. اور یہ جو توکل کا خیال اور وہم اور تصور ہے یہ محض ایک جھوٹ ہے. تہمت کہتے ہیں ایک ایسا جھوٹ جس سے دوسرے کا مرتبہ گر جائے. تہمت اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کی تحقیر ہو. یاد رہے گا نا یہ بات. تو تہمت کیا ہوگا
کہ یہ تہمت دین پر ہے، ایک ایسا جھوٹ ہے جس سے دین کی منزلت گر جائے گی، یا یہ ایسا جھوٹ ہے جس میں الوہیت کا مرتبہ نیچے آ جائے گا، دونوں معنی۔ تو کہا کہ بس جو احکام ہیں، جو اعمال ہیں، انہی پہ عمل کرتے رہو، اطاعت کے موقف پر کھڑے رہو اور ادھر ادھر نہ دیکھو۔ واضح ہے یہ بات؟ اچھا اس میں کھولتے لیکن ابھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے چلیں۔ اطاعت کو میں چاہ رہا تھا کھول دیں۔ اطاعت کا خیر اتنا سا لے لیں کہ دل چاہے یا نہ چاہے احکام پر عمل کرتے رہو، یہی دین ہے۔ اور اس عمل میں دل کو شریک کرنے، وجود کو اس کی حقیقت کے ساتھ شامل حال رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب آپ سمجھیں شیطنت اس میں کیا ہے کہ اطاعت کو محض عمل کی صورت بنا دینا اور اس کو اللہ کی خوشنودی کے قصد سے محروم کر دینا، یہ ہے وہ شیطنت۔ واضح ہے یہ بات؟ در یکے گفتہ کہ امرو نہیں ہاست، اور 5ویں وصیت نامے میں کہا کہ تمام شریعت بہر کردن نیست شرح عجز ماست۔ اچھا عجز ابھی ایک مرتبہ بس میں نے کہہ دیا ہے یہ جتانے کے لیے کہ عجز کا یہ صحیح تلفظ یہ ہے، لیکن ہمارا اور فارسی کا روزمرہ عجز کا تلفظ نہیں کرتا، عجز، ٹھیک ہے نا؟ اب اگلی بار جتنا کہوں گا عجز کہوں گا، ایک مرتبہ جیسے ریکارڈ کروا دیا کہ صحیح تلفظ یہ ہے۔ 5ویں وصیت نامے میں کہا کہ اللہ کے وہ احکام جو کچھ کرنے یا کچھ نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی شریعت، یہ تعمیل کا موضوع نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت جو بھیجی ہے اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وہ احکام مجھ پہ اتارے ہیں جو میں کر نہ سکوں اور پھر یہ جان لوں کہ میں مجبور محض ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں مجبور محض ہوں، اور اللہ نے جو کچھ کرنے اور نہ کرنے کے احکام دیے ہیں وہ تعمیل کے لیے نہیں دیے ہیں، بلکہ اس لیے دیے ہیں کہ مجھ پر میرا مجبور محض ہونا ثابت ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کیسی چالاکی اور شیطانی ہے۔ یہاں عجز کا مطلب ہے جب مجبوری، ٹھیک ہے جی؟ کیا مطلب آپ یہ بہت پرلطف ہے، مطلب شیطان بھی کریٹو ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں شریعت تعمیم کے لیے نہیں ہے، تمہارے اعتماد کو درست رکھنے کے لیے، اور درست عقیدہ یہ ہے کہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، بندہ اور کائنات مجبور محض ہے۔ تو کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو مجبور محض سمجھنے سے شرم آتی ہے، یہ اقرار کرنے سے ہمیں عار محسوس ہوتی ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، تو اللہ نے اس کا علاج یہ کیا ہے کہ احکام اتار دیے کہ اگر تم مجبور محض نہیں ہو تو ان پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ تو گویا شریعت ناقابل عمل اور کاشف حقائق احکام کا مجموعہ ہے۔ تو تاکہ ان سے خود ببینے مندراں، تو وہ احکام اس لیے اتارے ہیں کہ ہم ان میں اپنی مجبوری کا پورے یقین کے ساتھ مشاہدہ کریں۔
تاکہ عز خود ببین منظرہ، تاکہ ہم ان احکام میں اپنی مجبوری کا مشاہدہ کر لیں، قدرت حق را بدانے معظمہ، اس وقت ہم یہ جانیں کہ قدرت تو صرف اللہ کی، ہم مجبور میں تو واضح ہو گیا نا. یہ پرانا مبحث ہے، یہ چھیڑنے کا موقع نہیں ہے جبر و اختیار کا، تو وہ ہم نہیں چھیڑتے. بس اتنی بات کو بس سمجھیں کہ جبر و اختیار کے یہ روایت میں یہ کلام ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے، ہم مجبور ہی مجبور. تو پورا دین جو ہے وہ اپنی مجبوری کی ریئلائزیشن کا نام ہے، کیونکہ اپنی مجبوری کی ریئلائزیشن کا وحی اور دین کے علاوہ کوئی ذریعہ تھا نہیں. تو اللہ نے گویا مجھے مجبور باور کروانے کے لیے اپنی نظر میں شریعت نکالی. تو کیونکہ اللہ کو قادر، قدیر، مختار ماننا بہت ہی ضروری ہے. اللہ کی قدرت کا عرفان بہت ہی لازمی ہے. تو اللہ کی قدرت کا عرفان ممکن ہی نہیں ہے جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تمام ما سوی اللہ آپ سمجھے نا. اس میں دجل کیا کر رہا ہے، وہ پہلی منطق آپ نے دیکھ لی نا کہ اللہ کو موجود ماننے کی شرط یہ ہے کہ خود کو معدوم جانے. اسی طرح اللہ کو قادر و مختار جاننے کی شرط یہ ہے کہ اس کے غیر کو اور خود کو مجبور محض سمجھو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چالاکی کر رہا ہے. جیسے ہی ہم خود کو مجبور محض باور کر لیں گے، ویسے ہی اللہ کی قدرت کا انکشاف ہم پر ہو جائے. بس یہ دو شعر در یکے گفتہ کہ عجز خود مبین، کفر نعمت کردنستاں عجز ہی. یار آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا نا کہ کاش ذہن اور زندگی بدن سطح پہ گزاری ہو. ان باتوں پہ نہ نیند آتی نہ ہوتا. در یکے گفتہ کہ جن سے خود مبی، چھٹے وصیت نامے میں کہا کہ اپنی مجبوری اور لاچاری وغیرہ نہ دے، کوئی جبر و اختیار وغیرہ کچھ نہیں ہے. کفر نعمت کردنستاں عجز ہی، کہ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا گویا اللہ کی مہربانیوں اور بخششوں کا انکار ہے. تو کیا تم اللہ کے ناشکرے اور احسان فراموش بندے بننا چاہتے ہو؟ خبردار اللہ کے احسان فراموش نہ بننا اور جبر کا عقیدہ اختیار نہ کرنا. تم مجبور نہیں ہو. اگلے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے جبر کے خلاف، اور بہترین دلیل دے رہا ہے جبر کے خلاف. آپ سمجھ، جبر و قدر کے مبحث میں جبر کے خلاف جو بہترین دلائل 4-6 ممکن ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جبر اللہ کی احسان فراموشی، اللہ کی نعمت کا انکار. ہی آپ سمجھے نا، ہی خبردار کرنے والا حرف ہے. خبردار، خبردار رہو، جبر کی طرف رخ نہ کرو، کیونکہ جبر اللہ کی نعمت کا انکار ہے، ناشکری. قدرت خود بھی کہ ان قدرت عزوز. اب آپ نے دیکھا نا پچھلے وصیت نامے میں جبری بنا رہے تھے، دوسرے میں قدری بنا رہے ہیں. جبری پہ بھی لعنت، قدری پہ بھی لعنت. آپ سمجھیں، ہمارا اجماع اس بات پہ ہے کہ قدریہ جو ہیں وہ اللہ کے منکر ہیں،
اور جبریہ جو ہیں وہ شریعت کے مطابق، مطلب دونوں یکساں طور پہ غلط ہیں اور باطل ہیں۔ دوسرے کو قدری بنا رہا ہے کہ اپنا اختیار دیکھو، کیونکہ تمہارا اختیار اصل میں خدا کا اختیار ہے، خدا کی قدرت تمہارے اختیار میں جلوہ گر ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے تمہیں ان صفات سے موصوف کیا ہے جو صفات وہ خود رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی صفت اختیار کو تمہیں ودیت کر دیا ہے، اتنی بڑی نعمت کا انکار نہ کرو، جبری نہ بنو۔ قدرت خود نعمت اوتاں کے اوس، کیا کہیں کہ جو تمہارے پاس اختیار ہے اس کو اس کی نعمت سمجھو، بلکہ نعمت سے بھی بڑھ کے یہ سمجھو کہ یہ اختیار گویا وہی ہے، یعنی اللہ تمہارے اندر سما کر اپنی قدرت کے اظہار کا تمہیں ٹول بنا رہا ہے۔ تمہاری قدرت اللہ کی قدرت ہے، تمہارا وجود نعوذ باللہ اللہ کا وجود۔ آپ سمجھیں، کہنے یہ ہے دین، یعنی دین بندہ بن جانا نہیں ہے، نہ مجبور نہ مختار، دین تو اللہ بن جانا ہے۔ اللہ بنو تب تم دین کی مراد پر چلو۔ واضح ہے نا؟ در یکے گفتہ گزن دو در گزر، اور کون سا ہوگا اب ساتواں ہوگا وصیت نامہ، کہ ساتویں وصیت نامے میں یہ لکھا کہ تو جبر اور اختیار دونوں پہ لعنت بھیج دے، مطلب جبر کو بھی چھوڑ دے اور اختیار کے وہم سے بھی باز آ دے۔ بت بود ہر چے بگنجت در نظر، کہ جو چیز نگاہ جس چیز کا احاطہ کر لے، عقل جس چیز کو انسرکل کر لے، ارادہ جس چیز کو اپنے تصرف میں لے آئے، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی حد سے محدود نہ ہو، کسی احاطے میں محصور نہ ہو، کسی گرفت میں آیا ہوا نہ ہو، کسی وہم میں بھی سمایا ہوا نہ ہو، وہ اللہ ہے، لا تعین لا محدود۔ تو کہنے جو چیز بھی تیری عقل میں تیری نگاہ میں آ گئی وہ لامحدود تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا وہ بت ہے۔ تو جبر ہو یا قدر، یہ دونوں ہی دو بت ہیں، تو ان بتوں کو توڑ ڈال اور خالص یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف منہ کر، یہ کہا ساتویں اس نے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس میں بات تو یہ صحیح ہے کہ جبر بھی غلط ہے، قدر بھی غلط ہے۔ یہ اگلی مرتبہ میں بتاؤں گا، جبر و قدر ایک بہت نازک موضوع ہے۔ تو جبر بھی غلط، جبر محض بھی غلط، قدر مطلق بھی غلط، یعنی مطلق اختیار بھی غلط ہے اور مکمل مجبوری بھی باطل ہے۔ یہ بات تو اس نے ٹھیک کہی نا کہ ان دونوں کو چھوڑ دیں، لیکن جو اگلا مصرع کہا ہے نا کہ جو کچھ بھی تیری سمجھ میں تیری عقل میں تیری نگاہ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، وہ بت ہے، تو اس میں ہے شیطنت۔ اس کو پکڑ کے اگر دکھا سکتے ہوں دکھا دیجیے، ورنہ میں ہی بتا دوں۔ وہ شیطنت یہ ہے کہ اللہ پورا کا پورا علم میں نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے وہ اللہ ہے۔ آپ سمجھ؟ تو اس میں یہ کر رہا ہے کہ اللہ اور بندے کے تعلق کی آخری ڈوری بھی کاٹ رہا ہے، کہ اللہ جو تیرے دل میں، جو تیرے دماغ میں یا اپنے آثار کے مطابق جو تیری نگاہ میں ہے وہ بت ہے۔ یعنی یہ شیطان یہ باور کروا رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ کہنا جائز اور درست اور حق ہے اس چیز کو بت سمجھو، یعنی یہ اللہ کو بت بنوا رہا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ منطق ہے اس کا۔ تو یہ تو ہو گیا ساتھ وصیت نامے۔ اگلا جو ہے پھر وہ اگلی مطلب ہے ہاں، یہ محض کی دل کی بات ہے۔
हाँ बिल्कुल, आप लोग को